الحمدللہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مجھے 1991 میں حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کو بہت ایجوکیٹ کر دیا کہ انسان جانے سے پہلے بہت کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی۔ اس وقت جب انسان وہاں جاتا تھا تو جب وہ حرم میں مسجد حرام میں داخل ہوتا، جب صحن میں جاتا تو اس کی کیفیت بالکل ایسی ہوتی جیسے کو دیو مالائی جو ہے کیفیت، یا ایسی جگہ پہ وہ آ گیا ہے جو اس کے تصورات میں بھی کبھی نہیں تھی۔ اور میں اس وقت کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید میں اپنی کیفیت کو کبھی بھی زندگی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکوں گا جو اس وقت میری تھی۔ عمر بھی تھوڑی تھی، معلومات بھی اتنی نہیں تھی، لیکن جب وہاں پہنچا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ میں بھی یہاں آ سکتا ہوں، یا میں جو یہاں آیا ہوں تو واقعتاً ایسا ہے، یعنی کافی دیر تک اپنے آپ کو سمجھاتے ہی گزر گئی کہ میں بھی یہاں پہنچ چکا ہوں۔ تو الحمدللہ اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھا تو پھر ایسے ہی لگتا تھا جیسے یہ جگہ میری مانوس جگہ ہے، جیسے میں نے زندگی میں بہت مرتبہ اسے دیکھا ہوا ہے، اور ہر معاملے میں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میری ہوئی ہے۔ تو سفر کا ہیلا کیسے بنا؟ 1991 میں آپ نے پہلا سفر کیا؟ الحمدللہ جی، ہم 12 بہن بھائی ہیں، تو ہم بہن بھائیوں میں جو بھی جب کام پہ لگتا تھا تو میرے والد محترم سب سے پہلے اسے کہتے تھے کہ جو تیری کمائی ہے سب سے پہلے حج پہ لگانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے بھی اس وقت جو ہے نا اسٹیشنری کا کام شروع کیا، تو پہلے سال ہی مجھے میرے والد محترم نے کہا کہ آپ نے کام شروع کر لیا ہے، اب سب سے پہلے اس فریضے کو پورا کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے اس وقت قدرتی جب اللہ نے وسائل بنانے ہوں تو اس وقت 2 قسم کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ایک تو ریگولر سکیم کے تحت، ایک باہر سے ڈرافٹ منگواتے تھے۔ اوکے۔ وہ جو ہے نا اس میں قرآن اندازی نہیں ہوتی تھی، صحیح۔ تو وہ 42,000 روپیہ مجھے یاد ہے اس وقت جو ہے نا ڈرافٹ منگوایا، اور جس میں سے تقریباً $350 اور 59 ریال مجھے واپس ہو گئے تھے۔ تو یہ اس وقت اللہ نے ایسے ماحول بنایا، اس میں میرے والد محترم کی بہت بڑی کوشش تھی کہ ہم بھائیوں میں جب بھی کسی نے کام شروع کیا تو ان کی کیفیت یہی تھی کہ وہ فوراً بائی فورس زور سے دے کے کہتے تھے کہ اب آپ نے حج کرنا ہے۔